بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے سیکنڈ چیپٹر ارکان اسلام، اس کے بعد جہاد اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کے حوالے سے ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد آج کا ہمارا لیکچر اسی سے آگے سیکنڈ چیپٹر میں سے حقوق العباد شروع ہو رہے ہیں۔ حقوق العباد کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی مکمل ڈیٹیل اور تفصیل کے اندر جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے حقوق العباد، اس کو پڑھنے سے پہلے ذرا حقوق کی جانب آئیے۔ حقوق کی دو اقسام ہیں، اور وہ دو اقسام میں سب سے پہلے حقوق اللہ اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کے حق، کہ وہ خالق اور مالک ہیں، جس بنیاد پہ اس کے کچھ حقوق ہیں جو بندوں کے اوپر لازم آتے ہیں، اور ان حقوق میں آپ نے جو گزشتہ سابقہ لیکچرز آپ نے لیا، اللہ کی محبت و اطاعت، یہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، اور اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب اللہ کے حقوق ہیں اور انسان کے اوپر لازم اور انسان کے فرائض میں شامل ہیں۔ دوسری چیز حقوق العباد ہے۔ یہاں دیکھیے عباد جمع ہے، اور یہ اصل لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، اسی کی جمع عباد بندے، بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق، انسانوں پر حقوق۔ اب معاشرے کے اندر جہاں اللہ کے حقوق ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کے حقوق کا بھی تعین اور اس کی وضاحت کی ہے، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق کو متعین کیا، اور ان کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو مشروط کر دی ہے۔ گویا اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے انسانوں کے حقوق کو پورا کرنا انسانوں کے اوپر لازم اور یہ فرض ہے انسان کے اوپر۔ حقوق العباد، ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان اور مومن جیسے حقوق اللہ کو محترم سمجھتا ہے، احترام کرتا ہے، اسی طرح ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو بھی محترم اور اس کا احترام کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ گویا حقوق کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ کے حقوق جو بندوں پر لازم اور بندوں پر فرض ہیں، اور دوسری چیز حقوق العباد، بندوں پر انسانوں پر حقوق، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور حقوق العباد میں ہم مختلف ان کے حقوق پڑھیں گے۔ پھر حقوق العباد کی ضمن میں مزید بہت ساری اقسام ہے، جیسے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، بے شمار اقسام ہے۔ یہ معاشرے میں انسان کا جس کے ساتھ تعلق ہے، ہر ایک کے حقوق اور اس کے اوپر انسان کے اوپر فرض اور اس کے حقوق متعین ہوتے ہیں۔ یہ گویا ان کو آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد حقوق جمع ہے، جیسے یہاں بتایا گیا عباد جمع ہے، اس کی واحد عبد ہے، اسی طرح حقوق جمع ہے، اس کی واحد حق ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا فرق اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حق اور فرائض، یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، حقوق اور فرائض۔ حقوق کسے کہتے ہیں اور فرائض کسے کہا جاتا ہے؟ حقوق جمع ہے جس کی واحد حق کا معنی ہوتا ہے وصول کرنا، لینا، اور فرض سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ادا کرنا۔ یہاں ایک اور بات بھی کہ جو حقوق ہم پڑھیں گے دو ہی طرف سے اس کے دو پہلو ہوں گے، کہ ایک طرف سے وہ ایک شخص کے حقوق ہوں گے اور دوسری طرف سے وہ دوسرے انسان کے اوپر فرائض اور اس کے لوازمات میں بھی شامل ہوں گے۔ یہاں دیکھیے ایک چھوٹا سی مثال کو سمجھیے گا ذرا۔ حسن سلوک کی ہم بات کرتے ہیں، یہ حسن سلوک، اب حسن سلوک والدین کا حق ہے یہ، لیکن دوسرے پہلو میں یہ اولاد کے فرائض میں شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید آپ دیکھیے محبت و شفقت ہے، یہ ہر ایک پہلو سے آپ دیکھیے کہ جتنے بھی حقوق پڑھیں گے، ہر حقوق میں ایک پہلو میں حقوق میں شامل ہوں گے اور دوسرے پہلو میں دوسری طرف سے فرائض میں بھی شامل ہوں گے۔ اب محبت اور شفقت ہے، یہ
محبت اور شفقت اولاد کا حق، اور اس کے ساتھ دوسری سمت میں، یہ دوسرے پہلو میں والدین کے یہ حقوق میں شامل ہوگا۔ اسی طرح اولاد والدین کے حقوق و فرائض ہے، اسی طرح خامد بیوی اور رشتہ دار، ہمسائے، مسلم اور غیر مسلم، گویا ہر ایک پہلو سے جہاں حقوق ہیں تو دوسرے پہلو میں وہ دوسرے شخص کے اوپر فرائض کی حیثیت بھی رکھتے ہوں گے۔ یہ گویا حقوق اور فرائض، حقوق کے معنی ہے وصول کرنا اور فرائض کے معنی ہوتے ہیں ادا کرنا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں، سب سے پہلے حقوق العباد میں سے سب سے پہلی چیز والدین کے حقوق ہیں۔ والدین اللہ تعالی، انسان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر انسان کے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں تو وہ اس کے والدین کے ہیں۔ یہ والدین صرف اس انسان کو دنیا میں وجود اور اس کے لانے کا سبب ہی نہیں، بلکہ والدین اولاد کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرتے ہیں اور ہر طرح کی سہولیات اور ہر چیز اسے مہیا کرتے ہیں یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید والدین کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کا انحصار والدین کی رضامندی اور ناراضگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر رکھا ہے کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والدین کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے نمایاں حقوق کیا ہیں جو اولاد کے فرائض میں شامل ہوں گے؟ سب سے پہلا حق حسن سلوک ہے، حسن سلوک۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہاں ایک بات جو سمجھنے کے قابل ہے، یہاں پہ اللہ نے احسان کا لفظ بولا۔ آپ جانتے ہیں عدل اور احسان دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ عدل کا مطلب کسی کو اس کا پورا حق دینا ہے، اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر آپ عطا کریں، یہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں عدل کا حکم دیا، ساتھ احسان کا بھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات کہ اللہ نے عدل کی بات نہیں کی کہ جتنے آپ کے لیے انہوں نے ضروریات آپ کی پوری کی، اسی کے بدلے میں آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہاں احسان کا لفظ بول کر یہ بات واضح کی ہے کہ آپ اپنی اوقات، اپنی اہمیت سے بڑھ کر والدین کی آپ نے حسن سلوک کرنا ہوگا، ان کے ساتھ آپ نے بھلائی کرنا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ والدین کی دوسرا حق والدین کا سخت گوئی کی ممانت ہے کہ والدین کے ساتھ سخت گوئی، سخت انداز میں اور تلخ لہجے میں آپ والدین کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور ان دونوں کو اف تک بھی نہ کہو۔ سخت لہجے میں بات کرنا تو دور کی بات ہے، سخت اور تلخ لہجے میں انداز گفتگو اختیار کرنا والدین کے ساتھ یہ بہت دور کی بات ہے۔ اللہ نے اس سے پہلے یہ بات واضح کی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، آپ ان کے سامنے اف تک بھی نہیں بولیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید اگر اسی آیت سے اگلے حصے کو دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، آپ نے اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہوگا۔ مزید اس کے ساتھ چلتے ہیں آگے، تیسرا حقوق نرمی سے گفتگو کرنا ہے۔ یہ جہاں سختی سے گفتگو کرنے کی ممانت ہے، نرمی سے گفتگو کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں کے ساتھ بڑے ادب سے، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان سے بات کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزید چوتھا حق یہ ہے والدین کا عاجزی اور رحمت، کہ عاجزی اور رحمت ان کے لیے، والدین کے لیے آپ جس قدر کر سکتے ہیں ان کے ساتھ عاجزی کا اظہار کیجیے، اور آپ محبت اور شفقت اور رحمت کا اظہار کیجیے۔ قرآن مجید میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ آپ اور ان دونوں کے سامنے عاجزی سے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے، عاجزی اختیار کیجیے، جھک جانا، ٹھیک ہے۔ اور عاجزی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہی بات قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی واضح کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند بھی کر دیتے ہیں، اسے عرفہ اور اعلیٰ مقام بھی عطا کرتے ہیں۔ گویا والدین کا چوتھا حق عاجزی اور رحمت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید والدین کے حقوق میں اگلا حق دعائے خیر اور مغفرت ہے۔ دعائے خیر جب تک زندگی زندہ ہیں، حیات ہیں، اس وقت تک دعائے خیر ہے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں پھر اولاد کے ذمے یہ فرض اور والدین کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کریں۔
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو اے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا، بچپن میں مجھے پالا، اسی طرح اللہ تو بھی ان کے اوپر رحم فرما۔ گویا جب تک زندہ ہیں اس وقت تک دعائے خیر، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر اس کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا بھی ہے۔ یہ بھی والدین کا حق اور اولاد کے ذمہ فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب انسان کو ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز فرمایا ولد صالح، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد دعا کرتی رہے، ان کی بخشش طلب کرتی رہے۔ کہا یہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا والدین کا یہ حق اور اولاد کے ذمہ یہ فرض اور لازم ہے کہ وہ والدین کے لیے دعائے خیر زندگی میں اور دنیا میں جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری ہے۔ یہاں پہ قرآن مجید میں ایک چھوٹا سا اصول ہے، اور وہ شکر گزاری کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کا ہر ایک لمحے اور ہر ایک پل پہ ہمیں والدین کا شکر اور احسان مند ہو کے رہنا ہوگا۔ کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھیے میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب یہی بات ہے کہ والدین کا بھی ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں، ہمیں پرورش ہے، پیدائش، پرورش، تربیت اور اس کے علاوہ ہر ایک چیز ہماری بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، یہ والدین کے احسانات ہیں، اور اسی کے بدلے میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ پھر ہم ان کے شکر گزار بن کر زندگی گزاریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشکر لی ولی والدی، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن، کہ جہاں میرے لیے شکر گزاری ہے۔ آپ دیکھیے رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو ہم تک لانے کے لیے، ہمارے اوپر ہم تک پہنچانے کے لیے جو سبب ہیں وہ والدین ہیں۔ جہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ دینے والے ہیں، اور پھر جو سبب ہے، جو چیز اس رزق کو ہم تک پہنچانے کے لیے لاتے ہیں وہ والدین ہیں۔ گویا اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر مند، احسان مند اور شکر گزار بن کے رہنا ہوگا۔ یہ والدین کا حق ہے۔ مزید اس کے ساتھ ساتھ اگلا حق والدین کا اطاعت و فرما برداری ہے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی فرما برداری نہ کرنا، معصیت، نافرمانی اور ازر اترانا، ٹھیک ہے، اور بغاوت پہ، سرکشی پہ اتر آنا۔ کہا یہ والدین کے ساتھ ناانصافی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری نہ کرنا، فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان شخص جنت کی خوشبو جو 70,000 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، والدین کا نافرمان شخص کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید مالی امداد ہے۔ والدین کا حق ہے، جیسے انہوں نے بچپن میں اور بڑے عرصے تک والدین نے اولاد کے اوپر خرچ کیا، پھر اس کے بعد جب والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ بھی اس چیز کے متلاشی ہیں، اس چیز کے طلب رکھتے ہیں کہ اولاد ان کے اوپر خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مثال، اس واقعے کو خوبصورت فرمایا، یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ خرچ کرنے کے حقدار وہ انسان کے والدین ہیں۔ یہاں ایک بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات ہے کہ عمومی طور پہ جب اولاد جوان ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا والدین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہاں صرف اس بات کو ایک چھوٹی سی بات میں سمجھ لیجئے کہ کیا والدین نے بچپن میں آپ کے اوپر زکوٰۃ کی رقم سے آپ کی پرورش کی؟ اسی لیے ایک شرعن قاعدہ بھی ہے اصولی طور پہ کہ جن لوگوں کی کفالت شرعن فرض کی گئی ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ خرچ کرنے کے سب سے بہترین مستحق ہیں، اگر حقدار ہیں۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، کہا اگر تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو سب سے بہترین حقدار وہ آپ کے والدین ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ والدین کے آخری حقوق
حق یہ ہے والدین، جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے وہاں والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا من اعضا امی فقد اعضانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور ساتھ فرمایا کہ کیونکہ یہ چچا باپ کی مانند ہی ہے، جیسے ان کے ساتھ بھی صرف والد یا والد کے ساتھ حسن سلوک کا ہی حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھی والدین کے حق میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ والدین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث آپ مختلف مواقع پہ سنتے رہتے ہیں کہ ان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ بے شک جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اسے سلامت رکھیے، چاہے نافرمانی کرتے ہوئے آپ اسے گرا دیں۔ گویا یہ والدین کے چند ایک حقوق جو آپ کے سامنے ہیں، ان سے متعلقہ آیات اور ان کا ترجمہ بھی ہے۔ تو اسی سے سلسلے حقوق العباد کی سب سے پہلے والدین کے حقوق، اور اسی سلسلے کو ہم آگے پڑھائیں گے۔ اللہ حافظ۔